अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी किरण नाज एंड यू आर वाचिंग द किरण नाज शो। बात करने जा रही हूँ जी आज उस इंटरव्यू के हवाले से जिसने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। हर जगह टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, हर कोई बात कर रहा है मेगन मार्कल एंड शहजादा हैरी के हवाले से। उनकी लाइफ में पिछले 4 साल में ऐसा क्या हुआ, हर किसी को वो ये सवाल सूझता था, कह लीजिए, जिनका कोई ताल्लुक हो ना हो इस शाही ख़ानदान से, लेकिन हर किसी के जहन में, मतलब घर में जब भी कभी बात होती थी या जब भी कभी फिर कोई हेडलाइन, कोई न्यूज़ बनती थी तो हर कहीं पर डिस्कस होना शुरू हो जाता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है मेगन मार्कल एंड शहजादा हैरी की लाइफ में कि वो अपना पूरा जो उनका एक स्टेटस है, उनका जो महल है बकिंगम पैलेस, जो उनका एक लाइफ स्टाइल है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो कहीं और मूव करना चाहते हैं, कहीं और रहना चाहते हैं। उस पर फिर बरतानवी मीडिया में बहुत सारी मुख्तलिफ बातें भी होती रहीं, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें भी आती रहीं, कभी दीगर चीज़ें आती रहीं कि जी मेगन मार्कल का रवैया जो मुलाजमीन है उनके साथ अच्छा नहीं है। डिफरेंट बातें, डिफरेंट चीज़ें होती रहीं। मेगन मार्कल की जो अपब्रिंगिंग है, जो उनकी तरबियत हुई है, वो गैंगस्टर्स के एरियाज़ में हुई है, ऐसी जगहों पर हुई है जहाँ ये मनशियात फरोश हैं, गैंगस्टर्स वगैरह रहते हैं। हर किसी के जहन में एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया गया मेगन मार्कल के हवाले से। इनफैक्ट यहाँ तक भी मैंने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा, जब शहजादा हैरी एंड मेगन मार्कल ये दोनों जब छोड़ रहे थे शाही ख़ानदान, जब बकिंगम पैलेस को छोड़ रहे थे 20 अप्रैल 2020, उस वक्त तो ये तक बातें हुई कि ये कैसी खातून है कि अपने शौहर को लेकर, उसके लाइफस्टाइल को लेकर जो है वो निकल गई और कहीं और चली गई। इनको अपना स्टेटस प्यारा है, इनको अपनी एक्टिंग प्यारी है, इनको अपनी मॉडलिंग प्यारी है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें। अब जो इंटरव्यू मेगन मार्कल और शहजादा हैरी का ओपरा विनफ्री ने किया है, उस इंटरव्यू में जो कुछ बातें की गई हैं वो यकीनन एक आम इंसान के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ की बात, और किसी भी ख़ास इंसान के लिए भी बहुत तकलीफ़ की बात। यानी कि हिस्ट्री अपने आप को अगेन दोहरा रही है। जो कुछ लेडी डियाना यानी शहजादा विलियम एंड हैरी, उनकी वालदा के साथ, लेडी डियाना के साथ जो कुछ होता रहा, वो सारी चीज़ें अगेन बर्दाश्त करनी पड़ी हैं मेगन मार्कल को, उनकी फैमिली को, उनके ख़ानदान को, मीन्स के शहजादा हैरी को, ऑब्वियसली उनका छोटा सा मासूम सा बच्चा आर्शी, उसको, इन तमाम लोगों को सारी सिचुएशन को बर्दाश्त करना पड़ा है। जो हमारे माशरे के अंदर ये रंग और नस्ल का तासुब जो है ना, ये बड़ी, ये रेसिज्म, ये मुसीबत, इसने इस शाही ख़ानदान को भी नहीं छोड़ा। इससे पहले जो हिस्ट्री है शाही ख़ानदान की, लेडी डियाना की जो हिस्ट्री है, वो भी, उनको भी इसी तरह के जहनी दबाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनका ताल्लुक जो था वो एक खूबसूरत खातून, लेडी डियाना एक खूबसूरत खातून थी। जब कभी किसी खूबसूरत खातून की बात होती है तो लेडी डियाना भी एक वो नाम है कि जो फौरी तौर पर जहन में जगमगाता है ये नाम। उनका मसला हैसियत का मसला था, क्योंकि वो एक विलेज की, एक जो शाही ख़ानदान की एक हैसियत होती है उसके मुताबिक नहीं थी। तो उनको भी ज़िंदगी में जितनी लाइफ उन्होंने गुजारी, इस तरह के जहनी दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अकेली थी। मेगन मार्कल, उनके साथ जो कुछ होता रहा, उनके साथ उनके शौहर शहजादा हैरी साथ मौजूद थे, और फिर उन्होंने अपने ख़ानदान को इस जहनी दबाव से बचाने के लिए ये इतना बड़ा स्टेप लिया कि अपना जो स्टेटस था उसको छोड़ा। जो शाही ख़ानदान से उनको एक वजीफ़ा जो मुकर्रर होता है वो उनको मिलता था, वो उन्होंने छोड़ा, और अपनी फैमिली के साथ वो कहीं और मूव कर गए, और वहाँ जाकर उन्होंने पिछले 1 साल से वो ज़िंदगी गुजारे। जो कुछ मेगन मार्कल ने अपने इस इंटरव्यू में बताया वो बहुत तकलीफ़देह बातें थी कि उनके बच्चे के होने से पहले उनके शौहर से, हैरी से, लोग पूछा करते थे कि इसका रंग कैसा होगा, और इसका रंग कैसा होगा फिर भी चले, शायद नॉर्मली बात होती है तो पूछ लेते हैं बच्चे का रंग कैसा होगा, लेकिन ये कि इस बच्चे का रंग कितना काला होगा, किसी माँ से या किसी बाप से जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ, जो दुनिया में नहीं आया, उससे ये सवाल करना, ये बड़ी तकलीफ़ की बात है। उसके बाद इसी तरह की मुख्तलिफ चीज़ें उनके रंग को लेकर मेगन मार्कल के बड़ी तज़हीक का निशाना उनको बनाया जाता था। इन्हीं सारी बातों को लेकर जब वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई कि उन्होंने कई दफ़ा ये सोचा बहुत से मकामात पर कि जी वो ख़ुदकुशी कर लें, वो इस माहौल से निकलने के लिए
اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ خودکشی کر لیں. پھر اس کے بعد اس سچویشن سے نکلنے کے لیے انہوں نے شاہی خاندان کے وہیں کے لوگوں سے جب یہ ہیلپ چاہی کہ ان کی مدد کی جائے, ان کی کاؤنسلنگ کروائی جائے, اس کے لیے بھی ان کو منع کر دیا گیا کہ جی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آبویسلی اگر وہ کاؤنسلنگ کرواتی, جس ڈاکٹر سے وہ کاؤنسلنگ کروا رہی ہوتی ہیں, جن کے ساتھ وہ بات کر رہی ہوتی ہیں, ان کو جب یہ اپنی ساری سچویشن بتاتی تو یہ بھی شاہی خاندان کی ایک جو نام نہاد عزت ہوتی ہے اس کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے, ان کی عزت اچھالی جاتی ہے. شہزادے کا بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو آبویسلی وہ بھی شہزادہ ہوگا, لیکن میگن مارکل اور ہیری کے لیے سارے قوانین کو تبدیل کیا گیا, ان کے بیٹے آرچی کو شہزادے کا خطاب نہیں دیا گیا. اب ہمیں نکلنا ہی پڑے گا. اب یہ تو آپ اپنا ایک اسٹیٹس, شاہی خاندان کا اسٹیٹس اور اپنی ایک لائف سٹائل اس کو دیکھ لیں, یا پھر اپنی بیوی بچوں کا سکون دیکھ لیں. تو ہیری نے آبویسلی اس سکون کو چوز کیا, وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ کینیڈا آ گئے, یہاں پر رہ رہے ہیں جہاں انہوں نے یہ انٹرویو دیا, بات کی ہے. اچھا, شاہی خاندان کے اندر اب جیسے یہ انٹرویو ہوا ہے اس کے بعد وہاں پر ایک افراتفری مچی ہے, اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس کے بعد آبویسلی جو ابھی میری بات ہو رہی تھی وہاں کے لوگوں سے, وہاں کے جو رپورٹرز ہیں یا تجزیہ کار ہیں, تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا لگتا نہیں ہے کہ کوئی ریئیکشن سامنے آئے گا یا بکنگم پیلس کی طرف سے اس پر کوئی خاص بات کی جائے گی. بٹ جب آپ یہ والی بات کرتے ہیں, ابھی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے امریکہ میں جارج فلائیڈ کے ساتھ جو ہوا تھا, سیاہ فام شخصیت کو کس طرح سے مارا گیا, اس کے بعد پھر بلیک لائیو میٹرز کا ہیش ٹیگ شروع ہوا, پوری دنیا میں چلا. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اب جو ہے نا یہ نسل اور تعصب جو ہوتا ہے رنگ اور نسل کا, یہ کسی حد تک کم ہو جائے گا, یہ ختم ہو جائے گا. لیکن نہیں, شاہی خاندان میں بھی پھر اس چیز کا سامنا خواتین کو کرنا پڑ رہا ہے, اس ذہنی پریشر میں وہ گزر رہی ہیں. تو پھر اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے ہم نے جو اپنی تاریخ, جو ہماری تاریخ ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لیسن ہے ہمارے لیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو حبشہ کے لوگوں کو جس طرح کی عزت و وقار اور مرتبہ دیا کرتے تھے, رتبہ دیا کرتے تھے کہ یہ نجاشی کے لوگ ہیں. سو یہ ساری چیزیں ہمیں حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر بھی بتا دیا گیا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ متقی ہو, سوائے اس کے کہ تقویٰ کرتا ہو, سوائے اس کے کہ اللہ سے ڈرتا ہو. لیکن ہم یہاں پر حال یہ ہے کہ میں نے یہ پوری کہانی آپ کو ویسٹ کی سنائی ہے, بٹ یہاں پر بھی ہمارے پاس اگر آپ اپنے دفاتر میں نظر گھمائیں, اگر آپ ٹی وی انڈسٹری میں ہی نظر گھما لیں, کہیں پر بھی آپ دیکھیں تو ڈارک کلر کا لڑکا ہوگا یا ڈارک کلر کی لڑکی ہوگی, تو وہ اگر آپ کو کہیں نظر بھی آ رہی ہوگی تو کوئی چھوٹا موٹا سائیڈ پہ کوئی رول کرتے ہوئے. لیکن فیئر کمپلیکشن کی لڑکی ہوگی تو وہ آپ کو اچھے اچھے کیریکٹرز کرتی ہوئی دکھائی دے گی. یہ ایک ٹی وی میں جو عموماً لوگوں کے گھروں میں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے میں نے ڈرامے سے ایک ریلیٹ کر کے بات کر دی. دفاتر میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. اچھے شکل صورت کی وہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, وہ نسبتاً آپ کو زیادہ آگے یا زیادہ اپنے جو دفتر کے افسران ہوں گے ان کے قریب یا کام میں قریب, وہ لوگ زیادہ دکھائی دیں گے بنسبت اس کے جو کم شکل و صورت کے لوگ ہوں وہ تھوڑے سے پیچھے دکھائی دیں گے, یا وہ بہت اچھے بھی ہوں, بہت ٹیلنٹڈ بھی ہوں, لیکن چونکہ ان کا کچھ رنگ کم ہوگا, کچھ کم شکل و صورت کے ہوں گے, تو ان کو جو ہے ججمنٹ ان کے لیے پاس کی جائے گی ان کی ظاہری حیثیت کو دیکھتے ہوئے, ان کی ظاہری شخصیت کو دیکھتے ہوئے. نہ صرف کیا ہی اچھا ہو کہ ہم صرف اس پر باتیں ہی نہ کریں, بلکہ ہم سوچیں کہ بہت جگہوں پر, میں خود بھی شاید یہ کرتی ہوں گی, بلکہ شاید کہ یقیناً کرتی ہوں گی, مجھے آپ کو ہم تمام لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا ایک موقع فراہم کر دیا ہے. سمجھ لیجئے اس بات کو کہ اگر یہ میگن مارکل اور شہزادہ ہیری کا جو انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں میگن مارکل نے اپنی باتیں بتائی ہیں, تو یہ ہمارے لیے, ہم انسان کو ویسے بھی ہر چیز کو اپنے لیے آئی اوپنر سمجھنا چاہیے. اس کو اپنے لیے آئی اوپنر سمجھیں, سوچیں کہ جن لوگوں کو ہم ان کی کم شکل و صورت کی وجہ سے یا ان کی رنگت کی وجہ سے, اور کم شکل و صورت میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمیں سمجھ, آپ لوگوں کو سمجھ اس طرح سے آئے گا, ورنہ شکل و صورت کسی کی کم یا زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ ہر کسی کا مصور تو اللہ رب ذوالجلال ہے نا, تو ہر شخص ہی خوبصورت ہے. لیکن پھر بھی ہم کسی کو اپنی نظر سے دیکھتے ہوئے, کسی کو کم شکل و صورت کی وجہ سے اپنی نظر سے ہم اس کو کم شکل و صورت کا سمجھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کی تصحیح کرتے ہیں. وہ کس ذہنی دباؤ میں ہوتا ہوگا, کس تکلیف میں ہوتا ہوگا. یہ یاد رکھیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ہر چیز کا ریوارڈ اللہ کی طرف سے ملنا ہے. وہ ہم اچھائی کریں گے تو ہمیں اچھا ریوارڈ ملے گا, ہم برائی کریں گے تو ہمیں اس کا نعم البدل ملے گا. کوشش کریں کہ اگر کسی کے لیے اپنی زبان کا استعمال کریں, اگر کسی کے لیے کوئی بات کریں, تو اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں, بلکہ
اس کے لیے, اس کے دل کی خوشی کے لیے اس کے لیے بات کریں, اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بات کریں. اگر آپ کی آنکھیں ایسا کسی کو دیکھ رہی ہیں کہ وہ کم شکل و صورت ہے, تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اگر یہ اللہ نے رنگ کم دے دیا تو اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی خوبی اس کے اندر, اور ہم سب سے بہت زیادہ خوبی اس کے اندر ہوگی. کیا یہ اچھا ہو کہ ہم کسی ایسے شخص کو, جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ کم شکل و صورت کا ہے, ہم اس کو موٹیویٹ کریں, ہم اس کو زندگی کی طرف لائیں, نہ کہ وہ ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہو اور خودکشی کی طرف جانے تک کا سوچے. اتنی بات آگے نہ جائے. کوشش کریں کہ یہ میگن مارکل اور شہزادہ ہیری, ان کی جو باتیں ہم نے سنی ہے, اس کو اپنے اوپر سوچ کے دیکھیں کہ آس پاس جو ہمارے پاس لوگ موجود ہیں, کیا ہم بھی ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اگر اس بات کی وجہ سے, اس کو سوچنے کی وجہ سے 50% لوگوں پر بھی اثر ہو گیا نا, تو یقین جانیے ہے کہ معاشرے میں جو سب سے بڑی برائی ہے نا, کہ ہم لوگوں کو ان کی ظاہری حیثیت کی وجہ سے عزت و مقام دیتے ہیں, بخدا یہ ختم ہو جائے گا, برابری کی فضا قائم ہو جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اینڈ اگین سوری, بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے, میں ٹائم دیکھ رہی ہوں. کوشش ہوتی ہے میری شارٹ ویڈیو بناؤں, لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بات جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. پسند آئے تو اس کو لائک, شیئر, سبسکرائب, وہ ساری جو ٹرمز ہوتی ہیں وہ ضرور کیجیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.